بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی صبح شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مضطرب ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب مت کو لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ جی ناظرین، آج 17 رمضان مبارک ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے دو ایسے ٹاپک جن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے آج حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی پیتی تھیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، پروگرام کو باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہم شروع کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبد الرحمن مدنی صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے پروگرام کو باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مغفرت والا عشرہ اور آج کا بابرکت دن عطا فرمایا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میرے استاد اکرام جناب محترم قاری اخلاق مدنی صاحب، جو فیصل مسجد کے امام ہیں، انہوں نے بہت ہی شفقت، محبت اور لگن کے ساتھ جس انداز میں مجھے یہ تلاوت سکھائی، اسی لب و لہجہ میں یہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری عبدالرحمن مدنی صاحب تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے اور تلاوت کے بعد ابھی میں چلوں گا آج کی جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ بھی ہیں اور سیالکوٹ کی شان اور سرحان مصطفیٰ جن کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا. ان کی آواز ماشاءاللہ سیالکوٹ کی پہچان بنی اور سیالکوٹ میں نہیں بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی انہوں نے سرحان مصطفیٰ کے حوالے سے بہت نام کمایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری بہت زیادہ ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ پچھلے سال بھی موجود تھے اور اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل اشرف صاحب. کیسے ہیں شکیل بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. شکیل بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم اس کا آغاز کریں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اس سال ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو دوبارہ یاد کیا ہے اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم ادارے میں آپ مجھے ہر سال بلاتے ہیں اور عظیم کام یہاں پہ آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح اس کو کرتے رہیں اور آپ کی یہ جو افطار ٹرانسمیشن ہے انعام رمضان یہ ہر سال ہی چلتی رہے. پچھلے سال بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگلے سال اس سے بڑھ چڑھ کے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سال اس سے زیادہ ذوق اور شوق سے آپ نے اس کو سجایا ہے. آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد ہے اور اگلے سال کے لیے پھر میری دعائیں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اس اگلے سال اور بہتر کریں گے اور بہتر کریں. تو حمد باری تعالیٰ کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. میں نے کافی سال پہلے 2005-06 کی بات ہے ایک حمد پڑھی تھی جی اور پوری دنیا میں بڑی مقبول ہوئی. اسی کے 2-3 اشعار میں آپ جی بسم اللہ. ہاں لہو اللہ اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے بولو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے اللہ اے
सारे गम बनोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं 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 ओ पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं ओ पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं हाँ क्योंकि कर कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह अल्लाह क्योंकि कर कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह अल्लाह क्योंकि कर कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह हाँ सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह हाँ बोलो माड़ियां दी गल बनोंदा अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो सुते होए लेख जगोंदा अल्लाह अल्लाह सुते होए लेख जगोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह अल्लाह
खूबसूरत आगाज़ प्रोग्राम का हो चुका है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं SF TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और शकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 03095550 हमारा नंबर है। आप कॉल करके अपनी कोई फरमाइश भी कर सकते हैं, शकील भाई से बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मैसेजेस के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आज जो है वो शकील भाई हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो आप लोगों ने मैसेजेस के ज़रिए ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल होना है। और इसके अलावा अब जो ज़रूरी चीज़ है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो मैं नताशा से कहूँगा कि वो ज़रूर अनाउंस करें हमारे स्पॉन्सर्स को। हमारे मेन स्पॉन्सर हैं रेट्रो पिज़्ज़ा, उसके अलावा शफ़ी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, इंटीरियर फर्नीचर, जो हमारे सेट पे आप फर्नीचर देख रहे हैं ये इंटीरियर फर्नीचर वालों के। उसके अलावा दामनी कलेक्शन जो है, आप ईद आने वाली है, आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं वहाँ से बाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सर का कोई भी जो ड्रेस है वो पसंद आता है तो वो भी आप जो है वो दामनी कलेक्शन वालों से जो है ना वो ले सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा हमारे साथ हैं सुंदस फाउंडेशन, पैराडाइज सीकर्स, दामनी कलेक्शन और सी फ्रेट एडवाइज़र्स हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। तो इसके अलावा अब मैं फिर से ये कहूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ देना है। अभी जी मैं कमेंट्स देख रही थी, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि शकील साहब आए हैं तो मैं मैसेज देख रही थी, ऑलरेडी उनकी जो है ना नाम से मैसेजेस आ रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरा हाल है कि हम मैसेजेस शामिल करते हाँ हैं। जी, मेरा तो नेट नहीं चल रहा, आप देखें। आप मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ है तो इनके नाम से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस की कहते हैं ना बरसात वो तो होना आने ही थे शुरू, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो देखिए हो जरा गई है। आप। सबसे पहले जो है हमें मैसेज किया है मुबशर, जो हमेशा की तरह हमारे जो फर्स्ट पे जो मैसेज करते हैं वो हमेशा की तरह मुबशर हैं और कहने शकील भाई आप ये कलाम जो है ना उन्होंने आते ही फरमाइश कर दिया कलाम सुना दे, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी औकात ही क्या है। हाँ, इसकी तो फरमाइश है बहुत पहले से, मुझे शकील भाई कल से आना शुरू हो गई थी कि पहली फरमाइश ही जो है वो ये होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी आपसे सुनते हैं जी। शहजाद आसिफ है, कह रहे हैं माशाल्लाह। अदनान मुगल हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। मानो खान है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल रेसिटेशन, थैंक यू सो मच। शहजाद आसिफ है माशाल्लाह कह रहे हैं। असद राजपूत हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूँ कि जिन लोगों ने कुछ कमेंट किया है, कुछ सुनना चाहते हैं, हम उनके मैसेजेस जो है वो शामिल करें ज़्यादातर। जी दाशा, मेरा हाल है कि हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइएगा, बात करें। शकील भाई से फरमाइश करनी थी। जी जी बताएं। जी, कौन सी फरमाइश करेंगे? कौन सी शकील भाई सुन फरमाइश रहे है हैं आपकी? सारे उनसे ये फरमाइश करनी थी, ठीक है, जो उनका मैंने कलाम पढ़ा है ना तुर्जाना में शारम जी ने। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं वो पेश चलें चलें। और कोई बात करना दो चाहेंगे? कलाम और कोई बात करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कलाम ही जी, सुनो जी। वो तो। चलें चलें ठीक है जी, आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं जी। नताशा, राना बेदार हुसैन मंद साहब हैं, कह रहे हैं अच्छा, माशाल्लाह। कितने दिल भेजे हैं आज उन्होंने? 7 दिल काफी भेजे हैं ज्यादा दिल उन्होंने। भेजते हैं। हाफिज तारिक बशीर साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह, सलाम टू ऑल। वालेकुम सलाम जाहिद भाई और मैं, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं कि जाहिद भाई और मैम नताशा पता नहीं इन्होंने कुछ आगे लिखा, बड़े ही एहसान अंदाज से खूबसूरत प्रोग्राम को, ठीक है, एहसान अंदाज से खूबसूरत प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। और रीच हमारी माशाल्लाह आज 71 पे पहुंची हुई है और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके इस प्रोग्राम को जो है ना स्पेशलिस्ट फाउंडेशन को बहुत ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए। और ये पहुंचनी भी चाहिए। आज सियालकोट की आन बान शान जनाब शकील अशरफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फिर अगेन हमारे साथ राना बेदार हुसैन मंद साहब ने काफी ज्यादा कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। उसके अलावा अली फयाज हैं, कह रहे हैं आई लव सर जी, मेरे ख्याल से इनके लिए कह रहे होंगे। अच्छा। और फैन हाफिज जोहेब कादरी कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब उस्ताद मोहतरम। सजाद है नक्शबंदी साहब है, कह रहे हैं माशाल्लाह। अलमास इस्माइल हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। अली फयाज हैं माशाल्लाह सर जी, कह रहे हैं। फैसल तौहीद अवैसी ऑफिशियल हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। मानो खान है, कह रही है माशाल्लाह बहुत आला, क्या कहने। अमीर हमजा मलिक हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह शकील भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सजाद हैदर नक्शबंदी कह रहे हैं गुड वर्क ऑफ SF TV टू ऑल टीम, थैंक यू सो मच। सजाद आसिफ है माशाल्लाह, कह रहे हैं। बिलाल अहमद है, कह रहे हैं वाजी वाह। उसके अलावा फैसल तौहीद हैं, कह रहे हैं SF TV ऑल टीम जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तौहीद भाई। आप उसके अलावा मदनी हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह, मदनी ही मदनी, कह रहे हैं कि सियालकोट की शान माशाल्लाह। अब्दुल वाहिद है, कह रहे हैं कोई शक नहीं कलाम में, अल्लाह पाक और इज्जतों से नवाजे। इसी तरह से आगे हैं कारी वारिस सुल्तानी है, कह रहे हैं माशाल्लाह शकील भाई जिंदाबाद।
بہت شکریہ جزاک آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ, اور اسی طرح میسیجز جو ہے وہ ہاں آپ جی کرتے آ رہے رہیں ہیں, گے. ہاں جی کافی زیادہ ماشاء اللہ کے کمنٹس آئے ہیں, کافی لوگ تعریف کر رہے ہیں اور ریکویسٹ آج کر میرا رہے خیال ہیں ہے ماشاء اللہ تو سے. بہت زیادہ ہونی ہے, آج جو مین کامنٹس ہیں وہ بھی پڑھیں گے کیونکہ ہاں ٹائم جی, بہت کم اس ہے. لیے میں ہم آگے چاہ رہے کہہ ہیں رہی کہ زیادہ سے زیادہ ہوں. شکیل بھائی سے ہم کلام بھی سنیں. ولید احمد ہے کہنا جناب محمد شکیل اشرف صاحب, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے پر پھر بھی آپ کو ملنے کی حسرت ہے. ضرور ملیں گے انشاءاللہ جی, ضرور ملیں گے. چلیں اس بہت کے علاوہ طلحہ قادری کہنے اللہ پاک عزتوں سے نوازے, تھینک یو. آمین آمین. اور اس کے علاوہ علی اسکر کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کلام تھا, سبحان اللہ. الماس اسماعیل کہہ رہے ہیں تر جاواں گے شہر مدینہ ناز شریف پلیز پیش کر دیں. آئی ایم الماس اسماعیل فرام دبئی. کوئی فرمائش. چلیں جی, اب ساتھ ساتھ جو ہے نا کامنٹس آپ کے چلتے رہیں گے. تو ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک پیشنٹ موجود ہیں, جس طرح شکیل بھائی آپ نیچے وزٹ بھی کیا ہے, ان میں سے ہمارے پیشنٹ, اور ہمارے سیگمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان بچوں کی تکالیف کے حوالے سے بتائیں اور بیماری کے حوالے سے بتائیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے آج پیشنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بیٹا ہے آپ کا؟ جی بیٹا ہے. مائک لگا ہوا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, تو کب سے لگوا رہے ہیں بلڈ یہاں پہ؟ یہ 9 سال ہو گئے. 9 سال سے. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ شکر گڑھ سے. شکر گڑھ سے. ہاں, شکر گڑھ کے پاس قصبہ ہے, ادھر سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بیٹا ہے آپ کا؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا. باقی بچے ہیں آپ کے؟ نہیں, ایک ہی یہی ہے. ایک ہی بیٹا ہے. کزن میرج ہے آپ کی؟ کزن میرج ہے. اچھا, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے بچے کو بلڈ لگتا ہے تقریباً 10 سال کے, ہاں جی. 10 سال سے بلڈ لگ رہا ہے. ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, جی. اور یہ جو ادارہ ہے اس کو بہت سارے لوگ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, تو پھر جا کے یہ سب چیزیں پاسبل ہو پاتی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میری تو یہی ریکویسٹ ہے پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا جو سن رہے ہیں لوگ, جی, سندرس فاؤنڈیشن کو ان کے ساتھ تعاون کریں, انہیں ڈونیشن کریں, خاص کر بلڈ کی, اور ان کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں ان کے ساتھ. جی, ان کی ہی وجہ سے یہ بچے, زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے, جو باقی معاملات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کا تو یہ کزن میرج ہے اور اس کے بعد یہ بچہ بھی آپ کا ہے, تو کیا لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے بچنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہم آپ سے بالکل یہ ٹیسٹ کروائیں. جو خاص کر جو کزن میرج ہیں, یہ تو میں ان کو, جو میرے ساتھ لائف میرے ساتھ گزر رہی ہے, مجھے پتہ ہے, اس میں لازمی ٹیسٹ کروائیں. اگر کزن میرج کرنی ہے تو اس میں لازمی ٹیسٹ کروائیں. اوور آل دوسرے بھی کر سکتے ہیں, لیکن کزن میرج جو ہے وہ 100% اپنا وہ ٹیسٹ لازمی کروائیں. جی ناظرین, بالکل آپ کو تک یہ پیغام پہنچانے کا اور ان لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھیلیسیمیا کی پریونشن کے اوپر کام کریں, ہم تھیلیسیمیا کو ختم کرنے کے والے سے کام کریں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ شادی سے پہلے اپنے بچوں کے ٹیسٹ کروائیں گے, اور اس بیماری سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو پاک کر سکتے ہیں جب ہم تھیلیسیمیا سے بچنے کے لیے اسٹیپ اٹھائیں گے. اور وہ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو, اگر ہم نے بچانا ہے. تو اس کے علاوہ 0309550864 یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, اس کے تھرو آپ سندرس فاؤنڈیشن کو ڈونیشنز وغیرہ دے سکتے ہیں. آپ آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں, اور ہمارے نمائندے کو گھر پہ بلا کے, آفس پہ بلا کے, شاپ پہ بلا کے, جہاں پہ بھی آپ کہیں گے, ہمارا نمائندہ خود جا کے آپ سے جو ڈونیشن ہے وہ کلیکٹ کر لے گا. تو اس کال کے ذریعے اس پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ایز اے ڈونر تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میسیجز کر سکتے ہیں. آج شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو شکیل بھائی بلا ناغہ میرا خیال ہے کہ ہم اس فرمائش کی طرف, جی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ ابھی ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو فرمائش ہے وہ کلام بھی ہم پیش کریں گے, اور ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी. ये गई पहली बॉल. डाल रहे अच्छे से डाल. अरे आराम से. अरे पकड़ना यार. आजा आजा आजा. जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है. वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है. नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है.
चमन में उम्मीदें बहार ली, हजारों माएं और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही थी। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। वेलकम बैक SFTV की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। आज की ट्रांसमिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है और स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट लोग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो शकील साहब तक पहुँचा सके और वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कलाम है वो शामिल कर सकें। हमें यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और हमारी भी कोशिश है कि हम भी उनसे ज़्यादा जो है लाइव कलाम सुन सके। ऐसे तो हम सुनते रहते हैं लेकिन लाइव जो है वो एक कहते ना अपनायत ही और होती है सुनने की जब इंसान लाइव में सुनता है। उसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कि आज उनका यौम वसाल है, तो उनके हवाले से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया। कहते हैं कि मैं बहुत डरते डरते मैंने ना रसूल पाक से सवाल किया कि मैंने सुना है कि खतीजा जो है वो आपसे एज में भी बड़ी थी, इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। तो कहते हैं मैंने इतनी ही बात की थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत हुआ कि मैंने उनसे ये बात क्यों की है। तो उन्होंने कहा कि खतीजा जो है वो मेरे उन दिनों की साथी थी कि जब वो मैं मतलब मेरे तंगी के दिन थे, मैं बहुत मतलब सुख के दिन नहीं थे, बाकी सब वो तब भाई जब मैं सुखी था, मेरे दिन सुख के गुजर रहे थे। तो उनके बारे में उन्होंने ये बात की। बड़ी खूबसूरत जो है इस तरह से यादें हज़रत जुड़ी हुई हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। जी जनाब, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा शकील भाई से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये जो कलाम की रिक्वेस्ट हुई है ये पहले भी शकील भाई कल आपके आने से पहले ही रिक्वेस्ट शुरू हुई थी कि जब आए उनसे इस कलाम की जो है वो रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ एक कमेंट्स हैं वलीद अहमद साहब। जी जी हाँ, बल्कि वो स्पेशली वो तो कमेंट्स की बारिश कर दी है उन्होंने। तो भैया आपको मेरी तरफ से सलाम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरा यही कही जा रहा है कि मेरे सलाम का जवाब दे दें। जा वालेकुम सलाम। वलीद साहब खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलें, ये बड़ा मकबूल हुआ है ये कलाम, बड़ी इज्जत मिली है इस कलाम से। तो आइए 2-3 अशार इसके पेश कर। जी बिस्मिल्लाह। हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, आका की अता है। जो कुछ भी मेरे पास है, आका की अता है। जो कुछ भी मेरे पास है, आका की अता है। जो कुछ भी मेरे पास है, आका की अता है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना,
صلی علی محمد. ورثے میں ملی ہے مجھے سرکار کی الفت. 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 میں نعت سرا ہوں، میں نعت سرا ہوں، جو میری ماں کی دعا ہے. میں نعت سرا ہوں، یہ میری ماں کی دعا ہے. میں نعت سرا ہوں، یہ میری ماں کی دعا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حسنین کے نانا کی سخاوت پہ میں قربان. حسنین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی سخاوت پہ میں قربان. حسنین کے نانا کی سخاوت پہ میں قربان. حسنین کے نانا کی سخاوت پہ میں قربان. ایک بار کہا تھا، ایک بار کہا تھا، مجھ سو بار ملا ہے. ایک بار کہا تھا، مجھ سو بار ملا ہے. ایک بار کہا تھا، مجھ سو بار ملا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ابھی پتہ اب چل رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس نعت کی فرمائش کیوں بار بار آ رہی تھی. ماشاء اللہ شکیل بھائی بہت خوبصورت کلام اور لکھا گیا، بہت جس طرح خوبصورت لکھا گیا اس سے کہیں گنا خوبصورت آپ نے اس کو ماشاء اللہ سے پڑھا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ تو فیمس ہونا ہی تھا. تو انشاءاللہ بھی آپ سے بہت سارے اور بھی ہم نے کلام سننے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں علامہ مفتی محمد جمیل قادری صاحب، بہت شکریہ جناب. اور آج آپ ماشاءاللہ حسب روایت بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آج بڑی ہارٹ پارٹ کے ساتھ ماشاءاللہ سے آج دوبارہ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو اس کے علاوہ ہمیں فیصل عباس صاحب بھی جوائن کیا ہوا ہے شکیل بھائی کے ساتھ ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی ان کی سنگت چل رہی ہے. اور ابھی میں چاہوں گا نتاشا کہ کچھ کامنٹس وغیرہ اور بھی شامل کیے جائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. اور اگر فرمائش ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. 0309550864 یہ نمبر ہے، اور اس پہ کال کر کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. ڈونیشنز کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، ڈونیشن جمع کروانے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تیلیسیمیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. صحیح. سب سے زیادہ جو کمنٹ ہیں ہمیں ولید احمد نے کیے ہیں، انہوں نے جو ہے نا آپ کو سلام کہہ دیا اور بہت اچھے طریقے سے کہہ دیا. اور آپ یہ خود کلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مدنی ہیں ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں بے شک شکیل بھائی نے بہت اعلیٰ پڑھا ہے. اس کے علاوہ شیر افضل ہیں، کہہ رہے ہیں بہت خوب زبردست. سید اشفاق بخاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محمد سید اشفاق مظفر گھر، اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں. قاری رضوان فیضی ہیں، کہہ رہے ہیں سلامت رہیں شکیل اشرف، سب بہت کمال حاضری پیش کی جناب.
اس کے علاوہ شیان اشرف ہیں، کہہ رہے ہیں اپنا دامن شفایت میں پڑھ دیں، اپنے دامان ہے اپنا دامان شفاعت میں پڑھ دیں، چھپائے رکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی فیض ہیں، کہہ رہے ہیں پلیز سر، مطلب ریکویسٹ انہوں نے پتہ نہیں کوئی ریکویسٹ کی ہے، ابھی صرف یہاں پہ یہی کمنٹ شو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ولید احمد ہیں اور شیر افضل ہیں، کہتے ہیں سلامت رہیں سدا آمین. قاری رضوان فیضی ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے شکیل اشرف صاحب کو آمین. علی فیاض ہیں، کہہ رہے ہیں پلیز. مبشر ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. چودھری توصیف چوہان ہے، کہہ رہے ہیں جا کے مدینے پھر نہیں آنا، کلام کی ریکویسٹ کی ہے انہوں نے. شیان اشرف ہے، کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر اگین اسی کلام کی ریکویسٹ کی ہے. محمد انعام الدین قادری ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. احتشام ذوالفقار ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب. قاری رضوان فیضی ہیں، کہہ رہے ہیں کمال حاضری پیش کی، سلامت رہیں آمین. مبشر ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کی بہت پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین. حسن ملک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اچھا کمال. نتاشا، یہاں پہ تھوڑا سا بریک ہم لیں گے اور یہاں پہ بریک اس طرح کا لیں گے کہ ہم ایک کالر جوائن کر چکے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلمان علی گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں، راولی سے. جی سلمان صاحب گجرانوالہ سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں سر، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سلمان بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہمارے پاس سے سیالکوٹ کی شان جناب پہلے تو میں شکیل آپ کو اشرف صاحب اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو اور کامیابی دے، عزتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. اور ساتھ میں شکیل بھائی سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم شکیل بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ سنائیں جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ جو آپ کی ریسنٹلی یہ نعت آپ کی جا رہی ہے، جا کے مدینے پھر نہیں آنا، ماشاءاللہ اس کے دو اگر شاعر سنا دے تو مجھے جی بہت اچھا لگے. ضرور انشاءاللہ جی میں ضرور سناؤں گا. تو بہت اللہ شکریہ آپ کو اور جناب. رشتوں سے نوازے، آپ کی آواز میں برکت دے. ماشاءاللہ آپ یہ میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے اساسی ہیں جو ماشاءاللہ ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، ملک سے باہر جا کے بھی ادھر بھی. اللہ آپ کو اور اللہ رشتوں آپ سے کو سلامت نوازے. رکھے، اللہ آپ کی دعا محبتوں کریں. کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی آپ مجھے دو شعر سنا دیں. جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بالکل، شعر بھی سنتے ہیں ان سے. اور مزید لوگ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 0309550864 ہمارا نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروڈکشن کی طرف سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے خوبصورت کامنٹ کرے گا، یعنی کہ جو اچھا کامنٹ کرے گا، خوبصورت کرے گا، ہم اس کی تصویر بھی باقاعدہ اسکرین پہ چلائیں گے. تو یہ ہماری طرف سے ایک پروڈکشن ٹیم کی طرف سے جناب ایک آفر ہے. جی نتاشا. اس کے علاوہ سید اشفاق بخاری ہیں، کہہ رہے ہیں محمد سید اشفاق حبیب چراہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ آمین ثم آمین. میاں برہان شبیر ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پاک شکیل بھائی کو سلامت رکھے آمین. چودھری توصیف چوہان ہے، کہہ رہے ہیں جا کے مدینے پھر نہیں آنا، انہوں نے بھی سیم کلام کی ریکویسٹ کی ہے. 2 دفعہ فرمائش ہو گئی ہے. قاری رضوان ہے، کہہ رہے ہیں کمال ہے جناب. جی وعلیکم السلام. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں، ولید احمد. جی مجید بھائی سرگودا سے، بہت شکریہ جناب، اتنی دور سے آپ نے کال کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آواز نہیں آ رہی مجھے ٹھیک ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں؟ جی میں قاری محمد شکیل اشرف صاحب کا بڑا فین ہوں. ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا میں ادھر بولوں کیا، بٹ میں ان کا نا بہت دل سے نا فین ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا، ابھی میں کمنٹ کر رہا ہوں، میرا نا کمنٹ بھی آف ہو گیا. چلے ایسا ہوتا ہے جب آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جناب. اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ اب مجھے نا ابھی کچھ بولنے نہیں آ رہا. ہاں چلے کمنٹ کر دیں. چلے آپ کامنٹ کر دیں. کامنٹ جو ہے وہ آپ کا شامل کریں گے شکیل بھائی کے سامنے. آپ کو باقی آپ بول نہیں سکتے، ہم آپ کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو شاید آپ کو باتیں بھی بھول جاتی ہیں. جی بالکل. جی نتاشا نیکسٹ ہمارے ساتھ. قاری رضوان فیضی کہہ رہے ہیں کمال ہے جناب. میاں برہان شبیر ہیں، کہہ رہے ہیں کنگ آف سیالکوٹ. احتشام ذوالفقار ہیں، کہہ رہے ہیں سلامت رہیں. محمد حسیب ہے ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں میاں برہان شبیر ہے، اگین کہہ رہے ہیں کنگ آف سیالکوٹ اینڈ کنگ آف پنجاب. جی نتاشا ہمارے ساتھ ایک اور کالر. مجھے نا آج کال بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں اور میسج بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. الحمدللہ ریچ بھی بہت زیادہ ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم.
آپ اپنے نا وॉल्यूम کو کم کر دیں کائنڈلی, جو آپ شو سن رہے ہیں نا اس کا وॉल्यूم کائنڈلی کم کر دیں, اپنے موبائل کا وॉल्यूم کم کر دیں کائنڈلی, پھر بات ہو جائے گی. جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک سلیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ملک صاحب لاہور سے موجود ہیں, کی کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی شکیل بھائی آج بیٹھے ہوئے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ. اور سیال کوٹ کی بلکہ یہ پوری دنیا میں نعت پڑھتے ہیں اور بہت اچھی پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ ملک صاحب, جزاک اللہ. آمین آمین. کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب؟ کیا شو میں کیا بات کرنا چاہیں گے, کوئی فرمائش کرنا چاہیں ابھی گے؟ تو بھائی نے فرمائش کی ہے, میں بھی وہی چاہ رہا تھا کہ مدینے کے حوالے سے وہ 2 شعر ہمیں سنائے. ایک کلام ان کا بہت وائرل ہوا ہے, پوری دنیا میں لوگوں نے سنا ہے جی. اور جب انہوں نے لاہور پڑھا اور یہ ملین میں گیا ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو مدینے کے شعر جو بھی بھائی نے فرمائش کی ہے وہ لازمی. بہت شکریہ جناب. ملک صاحب پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں آپ؟ جی جی میں لائیو دیکھ رہا ہوں. کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ, کیا کہنا چاہیں گے ایس ایف ٹی وی کی اس کوشش کے حوالے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ جی پروگرام بہت اچھا آپ کا چل رہا ہے, کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. جی. اور ویسے بھی آج شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کافی جی 4 چاند لگے ہوئے ہیں جناب ہمارے شو کو. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو بہت شکریہ ملک صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا شکریہ, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب. جی ملک صاحب بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی نتاشا کامنٹس شامل کرتے ہیں. حسین جمیل ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب جناب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حسن ملک ہیں, کہہ رہے ہیں ولی کو نانا کا, یا فرمائے ولی کو نانا کا, ولی کو نیندہ. ٹھیک ہے. مجھ سے لوگوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, پنجابی میں کچھ لکھا ہے نا اس طرح سے. حبیب چراہی ہے جی, حبیب چراہی ہیں, کہہ رہے ہیں شکیل بھائی سے کہیں میرا گدا میرا منگتا, یہ کلام جو ہے نا, ہاں میرا گدا میرا منگتا. گدا. سید اشفاق جی کال پہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے کالر موجود ہے, آپ اتنی دیر میں کامنٹ دوبارہ ذرا پڑھ لیں تاکہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟ ڈسکا سے اقبال بات کر رہا ہوں, شکیر بھائی سے بات کرنی ہے. جی جی اقبال صاحب کریں, شکیل بھائی سن رہے ہیں. جی اقبال صاحب کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیر بھیا کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے جی, الحمدللہ. حافظ غلام مرتضیٰ ڈسکا سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی آپ صاحب یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ صاحب؟ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کو منقبت سنا دیں. جی ضرور چلیں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بات سنیے گا. جی 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 جی. اور کیا کہنا چاہیں گے؟ چلیں بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. جی شکیل بھائی ایک اور فرمائش آ چکی ہے, آپ یہ نوٹ کرتے جائیں, آپ کو آج بڑی فرمائش آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ ہیلو. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ حسنین خان عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی حسنین خان کہاں سے؟ سعودی عرب سے بات. سعودی عرب سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حسنین بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا بہت اچھی آپ کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اور بالخصوص حافظ ارشد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی پوری ٹیم کو اور آپ کو. جی بالکل. حافظ ارشد صاحب ہماری پروڈکشن کا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ان کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کوئی بات کرنا چاہیں؟ ان کو کیسے پتا چلا ہے؟ یہ راز ہے نا, راز نہ کھولے. حافظ ارشد صاحب بہت اچھا آپ کا کام کر رہے ہیں. میری طرف سے بھی جو ہے نا اسپیشلی حافظ ارشد صاحب کو سلام ہے. اور یقین مانیں میں کافی سارے ٹی وی چینلز پہ اتنے سال جاتا رہا ہوں, تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی کسی ٹی وی چینل پہ میں بیٹھا. آپ کا فیڈ بیک مجھے تو آپ کا یہ سارا سیٹ اپ اور یہ ہر چیز ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگلے سال اس کو آپ کم سے کم سیالکوٹ کے اپنے کوئی کیبل پہ نیٹ ورک پہ بھی اس کو لے کے آئیں. چل رہا ہے ہمارا مزید اس کو ریکارڈنگ چل رہی ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی نتاشا. اس کے علاوہ علی فیاض فرید ہیں, کہہ رہے ہیں سر میں کہتا ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہ رہا ہوں. اچھا آلریڈی بڑے شاگرد ہیں ماشاءاللہ شکیل بھائی. اس کے علاوہ میاں رحمان کہہ رہے ہیں, بتا سکتے ہیں آپ کو. امیر حمزہ ملک ہیں ماشاءاللہ, کہہ رہے ہیں حافظ احمد رضا ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکیل بھائی. اس کے علاوہ چودھری توصیف چوہان ہے, کہہ رہے ہیں میری دعا ہے آپ کے
ساتھ شکیل اشرف، وہ مطلب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملنا چاہتے ہیں. اچھا جی. ہر طرح کے لوگ کو ریکویسٹ کریں، کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی نعت سننا چاہتا ہے. آپ فی الحال کچھ کلام وغیرہ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اب ہم کلام شامل کرتے ہیں، اور کافی فرمائشیں آ چکی ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے شکیل بھائی کے اوپر. جی مجھے یہ ابھی جو سامنے آئی ہے حافظ احمد رضا صاحب، اس سے پہلے شایان صاحب نے بھی جی جو کہا ہے میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ہاں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. او میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. او میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. او اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کسی مذہب کا طلبگار ہونا دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. شاید اس راہ سے خالد کبھی آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد کبھی آقا گزرے. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. او میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. او میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. بہت 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 خوبصورت کلام. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے کہ کالز کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے, لیکن ہم کچھ لمیٹڈ کالز ہی لے سکیں گے کیونکہ جب ابھی آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں. تو آج مفتی صاحب آپ کو بھی تھوڑا سا آپ سے بھی بات کرتے ہیں, اور آج کا جو ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت 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 ضروری ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آج جنگ بدر, غزوہ بدر کے حوالے سے, اس سے پہلے کہ مسترف چلے, شکیل بھائی آئے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ سے, اور آپ دوسری دفعہ آج شامل ہیں پروگرام میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اور شکیل بھائی جو آج پڑھ رہے ہیں, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں شکیل بھائی کے لیے ایک شعر کہہ دوں. جی 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 بسم اللہ. یہ جو بھی عزت ملتی ہے نا حضور کے صدقے ملتی ہے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس طرح سے آپ شکیل بھائی کو کالیں کر رہے ہیں, اور بہت بلکہ آؤٹ آف سٹی نے آؤٹ آف کنٹری سے بھی ماشاءاللہ کالیں آ رہی ہیں, اور سب سے پہلا جو اس کو سمجھ لیں کہ اپریشیٹ جس کو ہم نے کرنا ہے وہ ہمارے سندس فاؤنڈیشن والے ہیں, اور پھر زاہد خان صاحب ہیں, ارشد بھائی پردے کے پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کوشش ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ مبارکباد. اور دوسرا شکیل بھائی والی وہ بات کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ٹی وی چینل پر کسی بڑی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سسٹم بھی آگے آ رہا ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں گے نظر میں تو دیکھیں یہ ٹرانسمیشن سب ٹرانسمیشن ہی بڑی ہیں. جہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ذکر رسول ہو رہا ہے, رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے, تو جیسے وہ محفل چھوٹی بڑی, میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی محفل بڑی نہیں ہوتی. دو بندے بھی بیٹھے ہوں قبولیت والے تو بات بن جاتی ہے. تو یہ قبول ہی قبول ہے یہ محفل. یہ اتنے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, شامل ہوں گے, بعد میں جب ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی سنیں گے, تو یہ ثواب ملتا رہے گا ہمیں. تو میں بھی اپنی طرف سے دوبارہ آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ملی عزت نیازی جگ تے, جو ملی عزت نیازی جگ تے, مہربانی ہے یہ سب سرکار دی. جے ہوئے جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی, اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے, گل کر دینے اور شوں پار دی, جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. اور جو میں شکیل بھائی کے لیے شعر پڑھنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا. شکیل بھائی کو سننے والے جتنے بھی ہیں ہمارے محبت والے ساتھ کو سنتے ہیں, آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے. لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا, یہ وہ خزانہ ہے جو لوٹیروں سے بچائے رکھنا. یہ عشق رسول کی شمع جب جلتی رہے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرم ہوتا رہے گا, بلکہ کرم بالا کرم ہوتا رہے گا. بالکل صحیح. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. آج کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا وہ باتوں کو تھوڑا سا ایک تو یہ ذکر بھی ہو جائے جو آج دن کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنگ بدر, غزوہ بدر, اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وجوہات کیا بنی. دیکھیں سب سے پہلے آپ اگر تاریخ کو اٹھائیں تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں, اور ادھر ایک اکیلے تنہا اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے مقابلے میں پھر فرعون کھڑے ہیں. اسی طرح پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ان کے مقابلے میں پھر نمرود کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ مقام کربلا کے اندر دیکھ لیں تو امام حسین کے مقابلے میں یزید پلید کھڑا ہے. تو اس کی المختصر, مجھے تھوڑا ایک کال کی طرف کہا جا رہا ہے, میں دوبارہ یہاں سے جان کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رضوان فیضیت کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جی رضوان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا اچھا یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے, اور بالخصوص آپ کی یہ پوری ٹیم, آپ کے درشد صاحب, اور بالخصوص فخر پاکستان, ملک پاکستان کا بہت بڑا نام محمد شکیل اشرف قادری صاحب ماشاء اللہ آج موجود ہیں, اور اللہ پاک ان کو مزید عزت اور برکت عطا فرمائے. بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ کا پروگرام ماشاء اللہ دیکھے جناب. جی شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ ہاں چلیں جی, کال آئی تھنک کٹ ہو گئی ہے. اور
تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جتنے بھی یہ اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی فرعون ضرور آیا ہے، اور سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ لوگوں سن لو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یار اگر ہم ان کو مالی طور پر دیکھیں اور ظاہری طور پر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی مال و دولت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس منصب بھی ہے، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، اس دور کے اندر جو ساری معاملات ہیں وہ سب کچھ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو جتنی بھی اسلام کے اندر غزوات جنگیں ہوئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 72 سے 73 جنگیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات حضور کے ظاہری زمانے میں ہوئے، جس میں سے 27 نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست خود شرکت کی ہے۔ اب اس کی جو اصل وجہ بنتی تھی، جو معاملات خراب ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے پہلے پیغمبر کہتے تھے لوگوں چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ، لیکن ان کی اندر انا اور ان کے اندر جو دنیا کا مالو تما جمع ہے وہ ان کو اس طرف لاتا اور نبیوں کی دعوت سے دور کرتا، اور پھر ان قوموں پر عذاب بھی آتے اور سب کچھ ہوتا۔ یہی ہوا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اناؤنسمنٹ کی ہے نا 40 سال کی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اناؤنسمنٹ کی ہے تو اسی وقت کفار جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر اسی سفر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حضور کہتے رہے، فرماتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر وہ کہتے رہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، اور معاملہ کلوز ہوتا گیا حتیٰ کہ حضور کے جانی دشمن بنتے گئے۔ اور یہی جنگ بدر کے اندر بھی اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا نہیں، ہم ایک رب کی دعوت دینے آئے ہیں، اللہ کا دین ہی حق ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ہم حق کی دعوت دیں گے، سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس پر وہ لوگ پھر جو ہے اپنی فوجیں تیار کرتے رہے حضور پر۔ یہ جو مین وجہ بنی۔ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اور کالر ہیں جناب سجاد حیدر نقشبندی صاحب، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، آپ کو تو یہاں پروگرام میں ہونا چاہیے، آپ کدھر پہنچے ہوئے ہیں جناب؟ ہاں بالکل ساتھ بھائی، میں کچھ پرابلم تھی میرے ساتھ تو مجھے نکلنا پڑا، بلکہ میں نے ڈسکس بھی کیا۔ تو سب سے پہلے تو پروگرام میں ماشاءاللہ شکیل بھائی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ علامہ مفتی جمیل قادری صاحب بھی آج بڑے خوبصورت انداز پر حاضری پیش کر رہے ہیں، اور شکیل بھائی نے بھی بڑی خوبصورت نعتیں پیش کی ہیں، اور لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے جذبات وہ میسیجز کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ واچ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دونوں مہمانوں کی عزت میں، عمر میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور آج کا شو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا یادگار شو ہے۔ تو میرا کال کرنے کا جو مقصد تھا صاحب بھائی، آج ایک اصلاحی کال ہے میری ہمارے جو معاشرے کے لیے، بالخصوص جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے بھائی بہنوں کے لیے، جو باپ ہیں، جو ماں ہے، ان کی اولادوں کے لیے، کہ وہ جو بچے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، بہت کم بولنے والے ہوتے ہیں، جن کا کچھ ذہنی توازن کام نہیں کرتا ہے، اس حوالہ سے ان کے لیے میرا بڑا ضروری میسیج ہے کہ ان کی خوددارہ شعور کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہا کریں۔ میں اپنی ذاتی طور پہ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری خالہ ہیں، وہ سٹی سیالکوٹ سے ہی بلانگ کرتی ہیں اور سائڈ ایریا میں رہتی ہیں۔ تو میرا کزن ہے جان بھائی، میری ایج سے ہی ہے وہ، تو وہ اس کو اسپیشل تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت کم بولنے والا، سیریس رہنے والا بندہ تھا۔ اس کو گھر سے غائب ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر گئے، اور 3 ماہ کے بعد وہ بندہ ہمیں جس حالت میں ملا ہے بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ تو دل کھل جاتا ہے صاحب بھائی، کہ ہمارے پاکستان میں
یہ کس طرح کی ہوا چلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے, بالخصوص بچے جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 ماہ کے بعد ہمیں وہ میرا جو کزن ملا ہے وہ اس کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ملا ہمیں. چلیں اللہ پاک اس کو صحت دے. اور جو بھی معاملات ہوئے ہیں بالکل آپ کی بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں بالکل اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں وائرل بھی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس طرح کی پرابلمس ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو جو ہے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. اور اسپیشلی جس طرح بھی سجاد بھائی ایک بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ وہ جو بچے جو پیرالائز ہیں آلریڈی, جو اسپیشل بچے ہیں, ان کو جو ہے وہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو اگر باہر آپ بھیجتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان ایسے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو بالکل یہ ہماری طرف سے ایک میسج ہے کہ بالکل اپنے بچوں کو, تمام بچوں کو, اور اسپیشلی جو اسپیشل بچے ہیں جو اس حوالے سے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے, ان کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ سجاد بھائی آپ کی کال کا. ایسا ہی ہے. اور یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تو ماشاءاللہ 40+ ہے نا, تو اس کا یہ حال کر دیے بچے ہیں بیچارے, ان کا کیا حال کرتے ہوں گے یہ لوگ. بالکل ٹھیک, آپ کا میسج پہنچ گیا سجاد بھائی, بہت شکریہ, آپ نے ایک زبردست بات شیئر کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, سلامت رہیں. جی شکیل بھائی, میرا حال ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کا خیال رکھا جائے, بچوں کا خیال. جی بالکل ٹھیک کہا ہے سجاد بھائی نے کہ ان کی بتا رہے ہیں 40 سال کی عمر, تو اس سال اس ایج میں انہوں نے ایسا کر دیا ہے, تو چھوٹے بچوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے مضمون ارادوں کے لیے اس طرح کے بچوں, بلکہ اس طرح کے بچوں کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو شاید اہمیت نہیں دیتے اس طرح کے بچوں کو, کہ دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں. لیکن میں نے کچھ ماں باپ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے صحیح بچے ہیں ماشاءاللہ, ان سے جو اس طرح کے اسپیشل بچے ہیں ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے ان کو, بالکل ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو سب کو خیال رکھنا چاہیے. بچے بیسیکلی یہ ہماری لوگ کہتے ہیں نا, یہ گاڑی میرا اثاثہ ہے, یہ زمین میرا اثاثہ ہے, یہ گھر میرا اثاثہ ہے. تو میری نظر میں تو اولاد جو ہے نا یہ آپ کا اثاثہ ہے, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت زبردست میسج ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ اب کال ہے کوئی ہمارے ساتھ اور کالر. جی آج کالنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ہم روز کہتے رہتے ہیں کہ جناب کال کریں, اور آج ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, کال پہ کالز آ رہی ہیں. صاحب شکیل بھائی کی محبت میں جو ہے وہ لوگ اس ٹائم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر ہمارے ساتھ. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سر برہان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے, میاں برہان شبیر. جی میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. جی مجھے شکیل بھائی سے ذرا بات یہ کرنی ہے. جی 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 میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکیل بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان آپ نے, ٹھیک ہے؟ جی جی حکم فرمائیں برہان بھائی. جی شکیل بھائی آپ نے فرمائش کرنی تھی, مل گیا ہے در مصطفیٰ, اچھا آپ کسی در کی حاجت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی, میں پوری کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ میاں صاحب, فرمائشیں ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں, دیکھتے ہیں اگر یہ پوری ہو گئی تو ہو گئی, ادروائز آج ہی میں شکیل بھائی سے دوبارہ آنے کے لیے ریکویسٹ کروں گا. اور آپ سب نے بھی بڑی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آج کا دن ہو سکتا ہے ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں مینج نہ ہو سکے, تو نیکسٹ جو ہے وہ شکیل بھائی ضرور انشاءاللہ. جی بالکل, شکیل بھائی نے کہہ دیا انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی ان کو بلائیں گے. تو کچھ کامنٹس اگر ہم شامل کر سکیں, ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ٹائم کامنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شیان اشرف ہیں, کہہ رہے ہیں واہ واہ میرا کنگ. اشہان اللہ ہیں, کہہ رہے ہیں احسان اللہ. خالد ہیں, کہہ رہے ہیں ظاہر صاحب شکیل صاحب سے ایک فرمائش ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں, 2 شعر ہم کو بھی سنا دیں. اب 2 شعر ہی سنائے جائیں گے, اس طرح کی فرمائشیں آ رہی ہیں. جی لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا. اچھا چلیں جی کوشش کرتے ہیں. حافظ احمد رضا ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے, خوش رہیں, آمین. احتشام ذوالفقار ہے, کہہ رہے ہیں ایسا کرم دھک نہیں
اسی عطا دیکھی نہیں. ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. چلیں جی کوشش کرتے ہیں جی. علیم عباس قادری کہہ رہے استاد محترم جناب شکیل اشرف قادری صاحب. میاں رحمان ہے کہہ رہے ماشاءاللہ بہت خوب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. الماس اسماعیل ہے کہہ رہے حافظ ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ نعت خواں شکیل اشرف صاحب کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ دبئی سے جو ہے نا یہ سن رہے ہیں, ان کے کال بھی کی تھی جی. محمد انعام الدین ہے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شکیل بھائی. اس کے علاوہ محمد انعام الدین ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ذل ہما ہے کہہ رہی ہیں سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو آواز کامنٹ کے حوالے سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو سب سے زبردست کامنٹ ہوگا خوبصورت, یہ اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا جناب کہ یہ سب سے خوبصورت کامنٹ ان کا؟ نہیں, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ سب سے اچھا کامنٹ ہے؟ اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا نا کہ کس کا کامنٹ سب سے زیادہ اچھا ہے, اس کو پھر ہم اسکرین پہ جو ہے وہ شامل کریں گے. جی فیضان علی کہہ رہے ہیں مجھ پہ بھی چشمے کرم کر دیں شکیل بھائی سے, کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شفیق چشمے کرم کلام ہے, وہ انہوں نے کرنی ہے چشمے. ٹھیک ہے جی جی جی. دراصل کمنٹ آدھے لکھ کے بھیجنے کے بجائے آپ اصل میں آج اتنے کامنٹ آ گئے تو ہماری ہوسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پزل ہو گئی. نہیں انہوں نے لکھا یہی ہوا ہے مجھ پہ بھی چشمے کرم, تو اس سے مجھے تو آئیڈیا نہیں ہوگا. شفیق علی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. احتشام ذوالفقار ہے کہہ رہے ہیں واہ واہ ماشاء اللہ. رانا عمر ہے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. زہیب طاہر ہے کہہ رہے ہیں ایسی زندگی دا کی اعتبار میرے آقا استاد محترم جی یہ سنا دیں. چلیں جی وہ کوشش کرتے ہیں جی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں میاں عمر ہے کہہ رہے ہیں ذرا آستانے پہ کر دو آ کر تو دیکھو. ٹھیک ہے. احتشام ذوالفقار ہے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. حسن ہے کہہ رہے ہیں تر جاواں گے شہر مدینہ. چلیں جی یہ والی کوشش کرتے ہیں کہ سنانے کی. تو شکیل بھائی میرا خیال ہے کہ جی کیونکہ یہ کافی ساری فرمائش آ گئی ہے اس کی, تر جاواں گے, وہ اس وجہ سے اس کی زیادہ فرمائش آ رہی ہے. میں نے یہ بہت پہلے پڑھا تھا, ہمارے سیالکوٹ کے شاعر ہیں نصر اللہ بلی صاحب, اچھا تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا, یہ 2010 کی بات ہوگی. تو یہ جو وائرل جو ہوا ہے نا, یہ میں نے لاہور ایک جگہ پڑھا تھا پچھلے یہ 1 سال ہو گیا تقریباً. تو اس کے بعد یہ پھر پورے پاکستان میں باہر بھی وائرل ہوا. تو دیکھیں کہ 10 سال کے بعد, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ پرانا کلام ہے نیا کلام ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے نا یہ پرانے نہیں ہوتے. جو حضور کی نعت ہے وہ کب پرانی ہوتی ہے, وہ تو نئی کی نئی رہتی ہے, وہ تو تازی ہوتی ہے. تو میں دعا اچھا جی یہ صاحب ہیں جناب, کون صاحب ہیں, ان کا کامنٹ سب سے بلال صاحب ہے, ان کا کامنٹ جو ہے وہ سب سے زبردست کامنٹ تھا. اب کامنٹ کون سا ہے یہ بھی میرا خیال ہے اگر ہم بتا سکیں وہ بعد میں شو کرتے ہیں. تو انہوں نے سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست اور جامعہ جیسے کہتے ہیں کامنٹ کیا ہے, تو ان کا کامنٹ بھی شامل کرتے ہیں. جی شکیل بھائی. ہاں ٹر جاواں گے شہر مدینے, ٹر جاواں گے شہر مدینے, ہاں ٹر جاواں گے شہر مدینے, سکھ پاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے, جا کے مدینے پھر نہیں آنا, جا کے مدینے پھر نہیں آنا, مر جاواں گے شہر مدینے, مدینے مر جاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے. ان جوگا میں تے نہیں سا, ان جوگا میں
मदीने मदीने ले गई मैनू नात मदीने मदीने ले गई मैनू नात मदीने इन्ने जोगा मैं ते नहीं सा इन्ने जोगा मैं ते नहीं सा ले गई मैनू नाथ मदीने मदीने टुर जावांगे ओ शहर मदीने मदीने टुर जावांगे ओ शहर मदीने दिल अपने नू तक के रोजा दिल अपने नू तक के रोजा तड़पावांगे शहर मदीने मदीने टुर जावांगे शहर मदीने मदीने टुर जावांगे ओ शहर मदीने। एक शेर ऐसे ही मैंने फिल्मबदी कह दिया था। उचड़े उचड़े लमड़े लमड़े खजियां दे बागात मदीने मदीने खजियां दे बागात मदीने मदीने टुर जावांगे ओ शहर मदीने मदीने टुर जावांगे ओ शहर मदीने मदीने शहर मदीने मदीने शहर मदीने मदीने शहर ओ शहर मदीने। माशाअल्लाह टुर जावांगे शहर मदीने। और मदीने की जब बात हो रही हो तो बंदा इमोशनल ना हो। मैं देख रहा था मुफ्ती साहब माशाअल्लाह इमोशनल हुए होते और वही जो बंदा हो के आया है शकील भाई मैं भी रिसेंटली अभी हो के आया हूँ तो वो सारे मंजर जो है वो बल्कि जो फिल्मबदी आपका शेर था वो और ज़्यादा उसके करीब ले गया। जो एक दफ़ा हुआ था ना उसको ज़्यादा तड़प होती है। ऐसा जो एक दफ़ा होता है उसका दिल होता है उसके फिर वो जो सारा मंजर है ना उसके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। जब भी मदीना पाक की बात होगी जब भी जिक्र होगा तो वो माइंड में वो चलनी शुरू हो जाती है चीज़ तड़प बढ़ने लगती है। और अल्लाह सबको ले जाए मदीने रमज़ान में। अल्लाह पाक सबको मदीना मक्का की हाज़िरी नसीब फरमाए। वहाँ पे रमज़ान की रौनकें ही कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बल्कि इसके कलाम के सदके हम सब के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको वो जगह दिखाए और उनके मुकद्दर में जो है वो मदीना लिख दे। तो मुफ्ती साहब मेरा ख्याल है कि हम जो बात कर रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक भी हमारे लिए ज़रूरी है और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है तो थोड़ी थोड़ी बात उस पर भी करेंगे। एक तो अभी हमने बात की असबाब के हवाले से तो इस पर थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि इसमें जो जंग के नताइज के हवाले से हिकमत अमली है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली जो हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ की हिकमत अमली जो है वो जीत और हार के सबब बनती है उस हवाले से भी बताइएगा। और इसके अलावा ये बताइए कुरैश के और मुस्लिम माँ के कौन कौन से ऐसे जो मेन लोग थे जो इस ग़ज़वा में शामिल हुए थे। देखिए नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं मुअव्वज़ और मुआज़ वो भी इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पाक को ये बात इरशाद फरमाई कि तमाम अल्लाह की बारगाह में रुकू और सुजूद के ज़रिए नवाफल के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करें। और हुजूर ने सबको वजीफ़ा बताया पढ़ो या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम सारे पढ़ें। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने लंबे लंबे सजदे करते नहीं देखा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदे के अंदर जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू रवा दवा हैं। और सहाबा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ कर रहे हैं हुजूर
ہم نے نہ آپ کو چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑیں گے، اور اللہ بھی آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر آپ کو فتح سکسیس دی ہے، آج بھی دے گا۔ لیکن حضور یہ بات بار بار اللہ سے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ یہ 313 ہیں، آج اگر مالک مولا یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ دعا تھی جی، یہ دعا حضور کرتے جا رہے ہیں سجدے میں، اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پاک کو جو ہے نا وہ مورچوں پر کھڑا کر دیا اور پلاننگ کر دی، 2 اس طرف ہو جاؤ، تم اس طرف ہو جاؤ، اور پھر دیکھیے ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے اور ایک طرف آپ کے 313 ہیں، اور اس میں بھی جسٹ 308 نے میدان میں آنا ہے، 308 میدان میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر دیکھیے آپ کے پاس لاکھوں ہیں اور آپ کے پاس پاور کتنی کی ہے۔ آپ پاور دیکھیں کیا ہے، پاور اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس جسٹ 8 تلواریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، کم از کم یہی وہ حکمت عملی ہے۔ جی جی، تب 313 ہیں تو 313 تلواریں تو کم از کم ہونی چاہیے تھی۔ 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 1 یا 2 گھوڑا ہے۔ زرا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو زرا آگے باندھ دی ہے، جو تلوار تیر وغیرہ نہ لگے، وہ جسٹ 6 ہیں، 6 ہیں۔ اور لیکن جذبہ کیا ہے یہاں، جذبے نے، جذبہ ایمانی ہے۔ آپ 1965 میں کہتے ہیں پاکستان نے سکسیس حاصل کی تھی، تو وہ جذبہ تھا۔ اور اقبال کا شعر میں راستے میں پڑھتا آ رہا تھا کہ کاش مجھے زاہد بھائی اقبال کے شعر کا ٹائم دے تو میں 1 گھنٹہ اس پر لگاؤں، لیکن مجبوری ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ شکیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑی محبت والے ہیں، اللہ ان کو برکت دے۔ عرض یہ ہے، اب اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ وہاں عشق رسول کی دولت تھی، جو صحابہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کروائیں تو حضور کے بال مبارک ٹوپیوں میں سیلیں، اپنے حضور کے ایک بال مبارک منہ مبارک کو پانی کے برتن میں رکھیں اور تبرک سمجھ کے اس پانی کو بیماروں کو پلائیں تو اللہ شفائیں دے دے۔ حضور علیہ السلام جس وضو سے پانی کریں، صحابہ پاک وہ پانی کے قطرے زمین پر نہ گرنے دیں، اور جس کے پاس ایک قطرہ بھی نہ آئے وہ اس دوسرے کے ساتھ ہاتھ مس کر لے۔ جو بال نیچے نہ گرنے دیں، جو وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں، وہ حضور پر آنچ آنے دیں گے؟ اور انہوں نے کہا قسم کھائی ہے، آقا گھبرانا نہیں، آپ کے ساتھ ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور یہ ساز و سامان کم ہے، تو اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور پھر دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو کہ وہاں عشق رسول کا جذبہ تھا، اطاعت رسول تھا، محبت رسول تھی، ادب مصطفیٰ تھا، اور عشق رسول اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی دین اسلام کھڑا ہے۔ یہ ستون نکال دیں تو کچھ نہیں رہے گا۔ اور پھر دیکھیے یہ جذبہ جو جو لڑتا گیا، اب معوذ و معاذ 10 سال کے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو، ابو لہب کو ایسے تکا بوٹی کی طرح مار ڈالا۔ 10 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، مگر جذبہ تھا۔ اور حضور سجدے میں گر رہے ہیں، صدیق اکبر حضور کے کندھوں پر، سر پر دوبارہ چادر ڈال رہے ہیں۔ حضور گھبرائیے نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جس نے غار میں بھی کہا تھا ان اللہ معانا، ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب وہ جذبہ تھا، اور اسی جذبے نے مسلمانوں کو سکسیس اور فتح عطا فرمائی۔ اور وہ اللہ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج کر، فرشتوں کی فوجیں بھیج کر، صحابہ پاک کہتے ہیں ہم ابھی تلوار اٹھانے ہی لگتے تھے ہیں تو وہ سامنے والے کفار کا، منافق کا جو ہے وہ سر پہلی قلم ہو جاتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج کر جو ہے مدد فرمائی۔ اور اس پر آخری بات ناظرین کو کہنا چاہوں گا، جس نے شکیل بھائی کی، پھر میں شکیل بھائی کا بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ شکیل بھائی نے محنت کی ہے پردے کے پیچھے، اس کے پیچھے محنت ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے ان کو عزت دی۔ اللہ نے فرمایا تتنزل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم محنت کرو گے، ڈٹ جاؤ گے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو پھر فرمایا اللہ تمہیں استقامت بھی دے گا، فرشتوں کی فوجیں بھیج کر تمہاری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ پھر دنیا والے جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔
مجھے صاحب آج کا دن ہے اور اس حوالے سے اگر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ کی جائے تو دن کمپلیٹ نہیں ہوگا. ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ فرمائیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین ہیں، اور ان کا دیکھیں قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی وہ مومنوں کی مائیں بن گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ کے لیے سب سے بڑا جو امت کے لیے تحفہ پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. زاہد بھائی آپ نے کیا چھیڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ساری اعلیٰ ہیں، ساری اعلیٰ امہات المومنین ہیں، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں شکیل بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں سے کس کے حجرے میں لیٹے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور لیٹے ہیں. گنبد حضرہ کہاں ہے؟ وہاں ہی ہے جہاں حضور لیٹے ہیں. ابھی میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی تھے تو حضور جی میں سنا دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا ہے تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. ہمارے ناظرین یہ ضرور بات لیں کہ یہاں کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی تو لڑکے کی کم ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضور نوازنے آئے ہیں، رحمت بن کے رہے ہیں. 25 سال عمر ہے. مولا علی کا نکاح بھی 25 سال کی عمر میں ہے. حضور نے پہلا نکاح 25 سال میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40 برس. تو یہ کبھی کہہ کے جو ہے نا معاشرہ ہماری بیٹی کو کبھی ایسے نہیں. اور اس وقت جب آخری وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے میرے پاس، ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اسی جو آپ نے لباس پہنا ہے اسی میں کفنا دیا جائے. تو اب میرے آقا کی محبت دیکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ بس اس وقت تو محمد عربی کی جلد مانگتی وہ بھی اتار کر یہ دیکھیے. اور پھر حضور نے فرمایا ایسی زوجہ جو اس حال کے اندر دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس بی بی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. حضور نے فرمایا. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پیار دیا. حضور گھر میں تشریف لاتے پانی مانگتے، حمیرہ پیار سے کہتے تھے، حمیرہ پیار سے کہتے نا. تو حضور پانی حضور علیہ السلام نے کہا تو میرا نام بھی اب معتبر ہو گیا جی پیار سے. حمیرہ جن کا ہے وہ بھی مقدر والی ہیں. اب حمیرہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ پکارا تو ایک حضور کے صحابی ہیں ان کا نام تو کوئی اور تھا. ایک مرتبہ ظاہر بھی حضور نے ان کو فرمایا ذوالیدین، اے دو ہاتھوں والے. تو نام ان کا ذوالیدین تھا، ان کا کوئی اور تھا. تو حضور نے ان کو یہ بتایا، یہ پکارا اس طرح کہا کہ ذوالیدین او دو ہاتھوں والے ادھر آؤ. نام اور تھا. تو جب صحابہ پاک میں وہ آئے نا وہ کہنے لگے خبردار مجھے عبداللہ کہا، حمزہ کہا، مجھے وہ کہو جو حضور نے کہا ہے. آج سے میرا نام ذوالیدین ہے، دو ہاتھوں والا. وہ فخر کرتے تھے. امی عائشہ سے کہا حمیرہ مجھے پانی تو پلاؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دن کے تھکے ہوئے آؤ نا تو جتنی بھی تمہیں تھکاوٹ ہو اور گھر والی کو بھی تھکاوٹ ہو تم آ کر مسکرا کے سلام کر دو، اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری بھی دور ہو جائے گی. حمیرہ مجھے پانی پلاؤ. تو پانی دیا. جب پینے لگے حضور نے فرمایا حمیرہ ذرا بتاؤ تمہارے لب کہاں لگے. ارے گھروں کو جو ہے وہ جنگ نہ بنائیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھروں میں اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کو ریجیکٹ کیا کریں، درگزر کیا کریں. کیونکہ جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے. یہ ہنر بھی زندگی میں آزمانا چاہیے. جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے. تو پانی پینے لگے. حضور نے فرمایا حمیرہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں. حضور یہاں. فرمایا میں ادھر ہی رکھ کے پیوں گا. پتہ چلے حضور عائشہ سے حمیرہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کا معیار کوئی نہیں. انداز سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں شکیل بھائی، مقابلہ ایسا ہے کہ بندہ ادھر سنے یا ادھر سنے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے تو سنتے رہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا ادھر سنیں. نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو علماء کرام کا ہمیشہ ہم نے بڑا ادب کیا ہے، بڑا احترام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سے ہم کچھ سیکھیں. اور جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اس میں اتنی روحانیت ہے کہ یقین مانے میں تو اپنا ٹائم بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو بتاؤں بلکہ میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ آئیں، زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن میں آئیں. میں سمجھ دین کی بات زیادہ پھیلنی چاہیے، اس کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. لوگ جب کوئی عالم دین بات کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو چینل کو چینج کر دیتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا ان کی باتیں سننے میں.
لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جن کی باتوں میں اثر ہوتا ہے, جیسے بھی لاما صاحب ہیں, یقین مانیں یہ بول رہے ہیں تو ان کی باتیں دل میں اثر کر رہی ہیں. تو اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کو سننے کا ایک اپنا ایک لطف ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ آئیں ادھر, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ آج سے 3 سال پہلے ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں آئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. ہماری بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات. یہ وہ واحد ہے جو ہماری ٹرانسمیشن میں 2-3 دفعہ آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے آنا ہے نا, اسی طرح یہ ہمارے پاس 2-3 دفعہ. چلیں طرز میں سنا رہا ہوں نا حضور کی نعت, تو وہ ایسے سنا رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ ذکر ایسا ہے تو مجھے تو بڑا لطف آیا جی. آج کے دن کے حوالے سے میں شکیل بھائی کے لیے ایک شعر پھر کہنا چاہتا ہوں, پروگرام ختم نہ ہو جائے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور شکیل بھائی نے یہ کہا, یہ انہوں نے میرے لیے محبت کے جذبات کہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو بہت ساری عزتوں سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں, بات مجھ گناہ گار کی نہیں ہے, بات شکیل بھائی یا زاہد بھائی یا ارشد بھائی کی یا نعت ہاں بیٹھے ہیں نوری چہرے والے ان کی نہیں ہے. بات صرف وہی ہے کہ نبی جی کی وسادت سے محبت تیری میری ہے, محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو ان کی محبت نے ہمیں بٹھایا ہے, اللہ انہی کی محبت میں مرنا بھی نصیب. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت بہت زبردست بات. بہت میں چاہوں گا کہ ہم اب لوگوں کو, ہمارے جو ویور جو اس طرف دیکھ رہے ہیں کیمرے کے اس پار, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اور میں نتاشا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ضرور کامنٹس شامل کریں. ہمیں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران کافی زیادہ کالز ہمیں آئی ہیں, جو کہ مجھے بتایا گیا امیر حمزہ صاحب کافی زیادہ کالز کیے انہوں نے, علی نواز اعوان صاحب ہیں, اور برہان شبیر صاحب ہیں, عبد الواحد صاحب ہیں جنہوں نے کافی زیادہ کالز کیے ہیں, لیکن مصروفیت کی وجہ سے ہم کالز نہیں لے سکے, تو ان کا نام ہم نے شامل کر دیا. تو ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر ہم اس میں کچھ کال کرتے ہیں تو ہم کال لے سکتے ہیں, اور اتنی دیر میں ہم جو ہے وہ کامنٹ شامل کریں گے. لیکن ابھی شکیل بھائی سے ہم نے کلام سننا ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم پروگرام کے آخر چلیں گے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے 15-20 منٹ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آج تھوڑا سا پروگرام ہم تھوڑا سا آگے بھی لے جائیں, وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فرمائشوں کے اوپر اور آپ کی باتوں کے اوپر. جی حافظ وہیب قادری کہہ رہے ہیں سدا سلامت رہیں استاد محترم, اور ہمارے سروں پر قائم دائم رہیں. علی شان ہے, کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, میں علی فیض ہوں. یہ آپ کی شاگردی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب شکیل صاحب کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ذیشان سلطانی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نمبر 1 ٹرانسمیشن, کیونکہ اس میں میرے استاد محترم تشریف فرما ہے, اور میری فیملی کی طرف سے استاد محترم کو سلام اور بہت ساری دعائیں. سلامت رہیں سر. کال جی جناب, کالز کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آواز ان تک نہیں جا رہی ہے. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے گا. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے شاید آواز نہیں جا رہی. آپ نے اس میری آپ سے کال پہ بات ہوئی تھی نا, آپ کی اپنی آواز کم جاتی ہے میری آواز کال پہ. کوئی ایسا سسٹم آپ صاحب کریں جو یہ پروڈکشن سے اپنی ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے. مطلب کہ ایسے دور سے آتی ہے آواز, ایسے فیل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ صاحب. اس ٹیکنیکل پرابلم کو آپ صاحب ختم کریں, کیونکہ ہمارے بہت پیار والے بندے ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ کالز کی آواز نہیں آ رہی, تو نتاشا میں آپ سے کہوں گا کہ غلام مصطفیٰ سعیدی ہیں, کہہ رہے ہیں یوں میرے دل میں بسی ہے حاضری کی آرزو, یہ نعت میری فرمائش پہ استاد محترم. جی علی شاہ ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, میں علی فیض ہوں. یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں شاگردی میں آنے کے لیے. شفیق علی ہیں, کہہ رہے ہیں اس زندگی دی
دا کی اعتبار میرے آقا. دیپالپور سے اکاڑا سے دیپالپور. جی جی. اور وہ جی دیپالپور سے عبد الرؤف رضا قادری ہیں، کہہ رہے السلام علیکم، میں نعت خواں عبد الرؤف رضا قادری ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، دعا کی عرض ہے. اللہ پاک آپ کو صحت دے جی. اللہ پاک آپ کو صحت دے عبد الرؤف صاحب، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت افسوس ہوا ہے سن کے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. آپ ہمارے ثنا خان بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت یابی والی لمبی زندگی عطا کرے. آمین. جی کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عبد الرؤف قادری بات کر رہا ہوں، ناتھا راول پنڈی سٹی سے بات کر رہا ہوں. جی جی رؤف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، میں کافی الحمدللہ بہتر ہوں. آپ سے گزارش ہے صاحب آپ سے، میرا پچھلے کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جی میری ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، اور میرے ساتھ جو دوسرے بھائی تھے بائک پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کے لیے بھی دعا کریے گا، اور میری صحت یابی سے جی ریکویسٹ ہے کہ دعا کر دیں. جی جی آپ کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور جو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے. اور شکیل شکیل بھائی کو بھی بات میرا کرنا سلام چاہیں عرض کر دیں، علامہ صاحب کو بھی، سب کو بہت بہت سلام. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جی شکیل وعلیکم بھائی السلام. عبد الرؤف صاحب اللہ پاک آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو جلدی صحت یاب کرے. آمین آمین. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی فرحان گمن ہے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شان پاکستان جناب شکیل اشرف صاحب، ماشاءاللہ کمال وائس، اللہ مزید کامیاب کرے. آمین آمین. حسیب علی قادری ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، علی شاہ اگین ہے، عبد الرحمان ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ہارون احمد ہے کہہ رہے ہیں، شکیل افار ہے کہہ رہے ہیں آئی لو یو. طاہر جمیل ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، احتشام ذوالفقار ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، علی شاہ اگین سیم میسج کر رہے ہیں، حسن انی ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہارون احمد ہے شکیل کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب. ولید احمد ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ضلع ہما ہے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، عبد الواحد ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ملک علی ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، عبد الواحد اگین. ماشاءاللہ کے علاوہ جو کامنٹس ہیں وہ شامل کریں، ٹائم بہت کم ہے. کالر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبد الواحد بات کر رہا ہوں فرام سیالکوٹ سے. جی عبد الواحد کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلا تو میرا یہ ایک جو قاری صاحب ہیں ان کے لیے میں اسلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دوسرا شکیل بھائی کے لیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور قاری صاحب کا جو انداز گفتگو ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی پیارا ہے. جی بالکل بالکل، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. جی دوسرا میرا ایک کوشچن ہے قاری صاحب کے لیے. جی مفتی صاحب کے لیے. جی بتائیں. ماشاءاللہ جی فرمائیے گا. ہیلو جی آواز آ رہی ہے، بولیں. جی جی آ رہی ہے. میرا قاری صاحب کے لیے کوشچن ہے کہ قاری صاحب جب صبح کی جو فجر کی جو نماز ہے اس کی سنتوں کے حوالے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو سنتے ہیں اگر نماز فری ہو جائے وہ سنتے پہلے ادا کرنا فرض ہے یا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پوچھتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. سنتیں مس ہو گئی ہیں. ہاں یعنی کہ سنتے پہلے کیوں پہلے فرض ہے پڑھنی، پہلے یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف پہلے ہی پڑھنی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں سنتیں آپ نے جماعت سے پہلے ہی پڑھنی ہیں. فجر کی سنتیں جو 2 ہیں وہ جماعت سے پہلے پڑھنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرض پڑھنی ہے. اگر آپ کی سنتیں کسی وجہ سے رہ گئی ہیں تو پھر سنتیں آپ نے جب طلوع آفتاب یعنی کہ سورج طلوع ہونا ہے تو اس کے آپ نے 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ سنتیں دوبارہ ادا کرنی ہیں. اس میں یہ بھی فرما دیجیے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ پہنچیں اور جماعت ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے تو پھر شامل ہونا یا پہلے شامل ہو جائیں؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں تو ان کی قرات کرنے تک میں 2 سنتیں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پڑھ لیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت یہ فرض کو فوقیت دیں. ٹھیک ہے نا، فرض سنتیں چھوڑ کر فرض کو پہلے دیں اور جو سنتیں ان کی رہ جائیں وہ طلوع آفتاب کے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ سنتیں قضا کریں. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. میرا خیال ہے کہ عبد الواحد کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو ابھی میرا خیال ہے کہ فرمائشیں کافی زیادہ آ رہی ہیں. اب ایک حافظ عادل کی آئی ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. چلیں جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جی بسم اللہ. حضور میری تو
बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। अरे कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यारे गार आप से है, सुनहरी जालियों में यारे गार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। क्या मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और आज के प्रोग्राम को यकीन करें शकील भाई ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, और दिल कर रहा है कि बस आज, और जितना मज़ा आज मुझे प्रोग्राम करने का आया, जिस तरह के फीडबैक आ रहा है, जिस तरह के लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरह, और आज ये साबित हो गया है कि सियालकोट में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपसे माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। और उस प्यार का मैं यहाँ पे भाई एक बात कर दूँ, ये जो जितना भी लोगों का प्यार है, यकीन माने मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मुझे मेरे माँ बाप की दुआ है। जी जी जी, जिसको दुआ लग जाती है ना, उससे लोग प्यार करना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जो हुजूर के औसाफ बयान करता है वो लोगों में मकबूल हो जाता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब उनका कमाल है, ये उनकी मेहरबानी है। लोग प्यार करते हैं,
میں تو یہی دعا کرتا ہوں جب تک میری سانسیں ہیں, جب تک میں ہوں, اسی طرح ذکر رسول کرتا رہوں. اللہ طاقت دے حضور کے صدقے ہم اسی طرح ذکر رسول کرتے رہیں. بہت شکریہ سب نے جنہوں نے محبت کی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وہ آپ کا شعر بھی ہے نا کہ میں نعت سرا ہوں یہ میری ماں کی دعا ہے. تو بالکل جی, ماں باپ کی دعا جو ہے وہ انسان کو عرش فرش سے لے کے عرش پہ لے جاتی ہے. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, ایک کالر کی کال آئی تھی اور وہ ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ آسٹریلیا میں وہاں پہ جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے اور اولڈ ہاؤس بنا دیے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے کہ جنت کو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے بنا دیا ہوا ہے, اور یہ فرما دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے خوبصورتی, ہمارے اسلام. دیکھیں نا, جب سٹی آف مکہ میں عورت بوڑھی ہوتی تھی تو اس کو نکال دیتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت بن کر آئے ہیں تو حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں وہ خود کتنی اونچی ہو. کیا بات, اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے, ادب کرنا چاہیے. مفتی صاحب آج میں کہتا ہوں کہ آج بس آپ نے بھی خیر ہی کر دی ہے, اور انشاءاللہ جس طرح شکیل بھائی سے ہم نے وعدہ لیا, آپ سے بھی وعدہ لیں گے کہ آپ نے دوبارہ بھی. شکیل بھائی کے لیے ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں. قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے, ہمارے دلوں کو منور کیا ہے انہوں نے. ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں, اللہ پاک اور فضل فرمائے آپ پہ اور کرم فرمائے. شکیل بھائی پڑھ رہے تھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مجھے پیر نصیر الدین سیر شاہ صاحب کی بہار والا شعر یاد ہے. وہ یہی فرماتے ہیں, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ہزار بار ادھر سے بہار گزری. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میرے ناظرین, اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, پھر ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے محنت کریں, انشاءاللہ آپ اس منچ پر آئیں گے. جی بالکل جی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن شکیل بھائی ہمارا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, ریٹرو پیزا ہمارے مین اسپانسرز ہیں, اور ان کی طرف سے جو ہے روزانہ ایک سوال ہوتا ہے. بلکہ مفتی صاحب آپ نے ابھی مشکل سا سوال ذرا ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے پہلے جو کل والے سوال کا جواب جنہوں نے دیا تھا ان کو ہم ریٹرو کی جانب سے جو ہے وہ ایک ڈیل آفر ہوگی جو رات کو جا کے جناب وہاں پہ انجوائے کریں گے. اور کل کے جو ونر ہیں وہ ہیں زین صاحب. تو میں زین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آ کے شکیل بھائی کے ہاتھوں اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ووچر جو ہے وہ لیں. آ جائیں مفتی صاحب آپ بھی, اور یہ آج کل کے ہمارے تو یہ جناب آپ نے جا کے آج رات کو ریٹرو کی جانب سے جو ہے وہ ڈیل ہے وہ آپ نے انجوائے کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. جی جناب, اگر آپ بھی یہ ڈیل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج جو سوال بتایا جائے گا, میرا خیال ہے کہ صاحب آپ کو اگر ذہن میں کوئی سوال آ گیا تو آپ بتا دیں, اور اس کا جواب جو لوگ دیں گے ان کو کل ریٹرو کی جانب سے جو ہے وہ ایک ڈیل دی جائے گی. جی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جو قبر کے اندر انسان کی, مسلمان کی, حضور کے امتی کی بخشش کا سبب بنے گی؟ ماشاءاللہ. قرآن پاک میں وہ کون سی صورت ہے قرآن پاک میں جو قبر میں آپ کی بخشش کا سبب بنے گی اور آپ کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی؟ کیا بات ہے. جی جناب, جو لوگ اس زید بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑی معذرت. کافی سارے کمنٹس میں کافی ساری ایسی فرمائشیں ہیں جو میں نہیں پڑھ سکا آج, تو میں انشاءاللہ دوبارہ جب بھی آؤں گا میں پیش کروں گا. کوئی بھی محبت کرنے والا مہربانی فرمائے ناراض نہ ہو, کیونکہ میں اتنے سارے کمنٹس ہیں, اگر تو یہ سارے دو شعر بھی پڑھتے تو کافی ٹائم گزر جاتا. تو جو میرے سامنے آئی ہے میں نے وہ دو اشعار پیش کر دیے ہیں. ایسا کرتے ہیں شکیل بھائی, یہ والی ہم جو ہے جی ٹھیک ہے, میں شکیل بھائی یہ جو فرمائشیں آئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آن لائن آپ یہ وعدہ فرما دیں کہ جناب نیکسٹ اس میں آپ یہ جی ضرور, جی ضرور. کب آ رہے ہیں یہ بھی بتا دیں. جس دن جی آپ مجھے کر لیتے ہیں انشاءاللہ, جی وہ ہم ایک دن پہلے اس کا اناؤنس کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں, میں آخر پہ اگر ایک دو منٹ دیں, کیونکہ ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے بات چھڑی تھی, تو کچھ لوگ ماں باپ کی شان کے حوالے سے بھی کلام سننا چاہ رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں یہاں پہ آیا تھا تو میرے والد گرامی کو جب میں نے جا کے ساری ویڈیوز وغیرہ دکھائیں تو بڑا خوش ہوئے, اور انہوں نے بہت اچھی تربیت ہم سب کی کہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ بس ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے.
अल्लाह इज़्ज़त दे, जितनी भी दे, डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करना। तो आज क्योंकि पीछे 14 मई को उनकी वफ़ात हुई, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अपने वालिदैन के लिए। मेरी वालिदा की वफ़ात 2007 में हो गई थी। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान ट्रांसमिशन के सदक़े आज इतनी खूबसूरत महफ़िल यहाँ पे सजी है। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन के दर्जात बुलंद करे, अपने नूर के साथ उनकी कब्र अनवर को नूर नूर फरमाए। मेरे और वालिदैन भी नहीं है तो उनके साथ आपके वालिदैन भी, बल्कि हाफिज़ साहब की वालदा, जितने भी यहाँ पे हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं, जो लोग देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमेशा महफिल में भी मैंने यही बात की है कि यही वक्त होता है जब माँ बाप हों उनकी खिदमत करने का। अक्सर वक्त हाथ से गुजर जाए तो बंदा पछताता है। तो एक शेर में, उसके बाद फिर आप इख्तिताम कीजिएगा। हाँ ओ तू पादा नहीं डर मैनू छावा मेरे नाल ने, लोको माँ बाप दिया दुआवां 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 मेरे नाल, माँ बाप दिया दुआवां मेरे नाल ने, माँ बाप दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दिया दुआवां मेरे। भाई पाइयां दे दर्दी होंदे, भाई पाइयां दे दर्दी होंदे, भाई पाइयां दिया बावां, पाप ने सिर दा ताज मुहम्मद, पाप ने सिर दा ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां, मावां है मावां, मां जन्नत दा परछावां, मावां है मावां, मां जन्नत दा परछां। किथे टुर गई माए दिल सड़दा ओ हाय, मैं दुख किसनू सुनावां, दुख किसनू सुनावां, मावां ठंडियां छावां। किथे टुर गई माए, किथे टुर गई माए, ओ दिल सड़दा ओ हाय, मैं दुख किसनू सुनावां, दुख किसनू सुनावां, मावां ठंडियां छावां। काले बदल काले, माँ अपनी दिलाड निराले, काले बदल काले, माँ अपनी दिलाड निराले, काले बदल काले, बाप अपने दिलाड निराले, काले बदल काले, माँ अपनी दिलाड निराले। ओ पुत्रा दी तियां दी एहो दुआ, जेड़ी जमे शाला ओहो सदा पाले, मावां है मावां, मां जन्नत दा परछावां, मावां है मावां, मां जन्नत दा परछावां, मां जन्नत दा परछावां। और मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊं कि जिस जगह यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है सुंदर फाउंडेशन सियालकोट, नीचे मैंने जब विज़िट किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, 15 साल का है, जिनको सालों से ब्लड लग रहा है। मैंने देखी है उनके माएँ उनके साथ बैठी हुई हैं, और 15-15 दिन के बाद माएँ उनको लेके आती हैं।
یہ جو درد ہے یہ ماں باپ سے بڑھ کے اور کوئی نہیں فیل کر سکتا. ماں باپ میں تو سمجھتا ہوں ایسا رشتہ ہے اس سے مخلص رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو کام زاہد بھائی کر رہے ہیں, سندس فاؤنڈیشن کر رہی ہے, اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے. اور لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ عطیات اور اپنے فنڈز جو ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں. بہت ہی مینج طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. آخری شعر اور میں اجازت چاہوں گا, یہی وقت ہے ماں باپ کی خدمت کر لیں, ہاتھ سے گزر جاتا ہے وقت تو بندہ پچھتاتا ہے. ہاں جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا او دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا, او دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ہاں میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. دعا منگو میرے یارو, اے دل دا زخم بھر جائے. لے یار حوالے رب دے اتے میلے نی 4 دناں دے, اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملان گے ماشاء اللہ. بہت شکریہ شکیل بھائی. اب مجھ سے نہیں بولا جائے گا کیونکہ اس ٹائم حالت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو جنہوں نے آج اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور جو لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے دوستوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.